السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے جو ادھر ادھر موجود ہیں کہ مسجد کے اندر بیٹھیں، مسجد کی صفوں میں بیٹھیں۔ پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے۔ جتنے بھی نوجوان کاموں کے اندر مصروف ہیں ان کاموں کو اب ترک کر دیں، اور سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اہم کام جو ہمارا ہے اس مجلس کے اندر شریک ہونا، حاضر ہونا، بیٹھنا، تو وہ کام سب سے پہلے ہمیں کرنا ہے انشاءاللہ۔ سب جمع ہو جائیں، نماز کی صفوں کی طرح صفیں بنا لیں، نماز کی صفوں کی طرح صفیں بنا لیں۔ دیواروں کا سہارا چھوڑ دیں، دیواروں کا سہارا چھوڑ دیں، نماز کی صفوں کی طرح صفیں بنائیں، نماز کی صفوں کی طرح صفیں بنائیں، دیوار کا سہارا چھوڑ کر۔ کیونکہ ہم یہاں پر علم سیکھنے بیٹھے ہیں، اور علم یہ دنیاوی علم نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب دنیاوی علم ہوتا ہے تو بڑے بڑے اس کے رولز بنائے جاتے ہیں اور بڑی سختی کے ساتھ ان رولز کو نافذ کیا جاتا ہے۔ باقاعدہ اگر ٹیبل پہ بیٹھے ہیں تو وہ ایک لائن میں ہیں، اگر بینچ پہ بیٹھے ہیں ایک لائن میں ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی رولز کو فالو نہیں کرتا ہے تو اس کو کلاس سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ یہ دنیاوی علم کے لیے کیا جاتا ہے، جس کا معاملہ دینی علم جیسا نہیں ہے۔ دینی علم ایسا علم ہے جو آپ کی دنیا بھی بناتا ہے اور آخرت بھی بناتا ہے، تو اس سے ہزاروں ہزار درجہ بہتر یہ علم ہے۔ تو اس علم کو ہم پراپر طریقے سے جب حاصل کریں گے، پراپر طریقے سے ہم بیٹھ کر ہوش و آواز کے ساتھ اپنے دماغ کو اور دل کو حاضر کر کے مقرر کے ساتھ، مدرس کے ساتھ بنے رہ کر سیکھیں گے، تبھی ہم پراپر طریقے سے اسے سیکھ پائیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو عملی جامہ پہنا پائیں گے۔ تو اب بلا کسی تاخیر کے میں اس پروگرام کا آغاز کروں گا، اور سب سے پہلے تلاوت قرآن کے لیے عبد الودود کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء۔ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يوم يقوم الحساب۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے حافظ عبد الودود جو آپ کے سامنے بہترین انداز کے اندر تلاوت قرآن کر رہے تھے. اب اس پروگرام کے لیے ہم ایک صدر کا انتخاب کریں گے. ہماری اس مجلس کی صدارت کے لیے میں عبد الرحیم نقوی صاحب کا نام پیش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس مجلس کی صدارت کریں. عبد الرحیم نقوی صاحب. صدر مجلس کی اجازت سے اس مجلس کا آغاز کیا جاتا ہے. جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ والی نشست جو ہوگی ہماری وہ وضو غسل جنازہ اور تیمم کے ٹاپک پر ہوگی، جس کے اندر ہمارے شیخ عبدالسلام مدنی آپ کو درس دیں گے اور پریکٹیکل طور پر آپ کو سکھایا جائے گا. اس کے لیے آپ کے ہاتھ میں جو لٹریچر ہے اسے بھی سامنے رکھیں، کیونکہ ہم نے ایک لٹریچر پورا اسی کے تعلق سے تیار کیا گیا ہے جس میں مختصر حدیثیں لی گئی ہیں. تفصیل سے شیخ بتائیں گے انشاءاللہ. اس میں مختصر حدیثیں لی گئی ہیں جو خاص تھی، اس کو اس لٹریچر میں لیا گیا ہے. تو یہ لٹریچر اپنے پاس رکھیں، اپنے سامنے رکھیں اور انشاءاللہ شیخ اور آپ ہوں گے. تو میں بلا کسی تاخیر کے شیخ کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں. شیخ مائک پر. بسم اللہ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. میرے بھائیوں، ہم آج طہارت کے تعلق سے، پاکی کے تعلق سے کچھ مسائل کے اوپر ڈسکس کریں گے، جن میں وضو کا، تیمم کا، غسل جنابت کا اور اسی طریقے سے میت کو غسل دینے کا کیا طریقہ ہے اس کے تعلق سے ہم گفتگو کریں گے. میں شروعات جس طریقے سے لٹریچر میں دیا ہوا ہے اسی ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو کروں گا. اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکی اور صفائی کا حکم دیا ہے، اور اسلام وہ بہترین مذہب ہے
جس نے زندگی کے ہر موڑ پر انسان کو پاکی اور صفائی کا حکم دیا ہے، چاہے وہ برتنوں کے تعلق سے ہو، جسم کی صفائی کے تعلق سے ہو، یا اسی طریقے سے کپڑوں کی صفائی کے تعلق سے ہو، یا اسی طریقے سے دلوں کی صفائی کے تعلق سے ہو، بدن کی صفائی کے تعلق سے ہو، ظاہری صفائی کے تعلق سے ہو یا باطنی صفائی کے تعلق سے ہو، ہر اعتبار سے اسلام نے ہمیں ابھارا ہے۔ اللہ کے بندو، انسان جب بالغ ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے شادی کا حکم دیا ہے کہ شادی کریں۔ اسی طریقے سے انسان کی شہوت، انسان کی جو اندرونی جسمانی اللہ رب العالمین نے جو اس کی کیفیت رکھی ہے، اس کی وجہ سے اس کے جسم سے کچھ ایسے مادے نکلتے ہیں جو اسے سکون اور راحت فراہم کرتے ہیں۔ جو مادہ انسان کے ذکر سے نکلتا ہے یا عورتوں کی فرج سے نکلتا ہے، اللہ کے بندو، اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات سے شرماتا نہیں ہے، کیونکہ زندگی میں ہمیں ان سب مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ جوان ہونے کے بعد خاص طور سے ہم سب لوگوں کو ان سب مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور اگر ہم یہ مسائل نہیں سیکھیں گے تو ہماری نماز کیسے درست ہوگی؟ جو ابھی آپ نے پہلا سیشن لیا تھا نماز سے پہلے والا، اس کے اندر نماز سکھائی گئی، وہ ہماری نماز کیسے صحیح ہوگی جب ہمارا وضو ہی صحیح نہیں ہے، ہمارا غسل ہی صحیح نہیں ہے، ہمارا تیمم ہی صحیح نہیں ہے، ہم میت کو صحیح طریقے سے نہلا بھی نہیں سکتے، اس کو کفن بھی نہیں دے سکتے، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں بتائیے؟ اس لیے اللہ کے بندو، شرم کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ لوگ اپنے ذہن سے تھوڑی دیر کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے سب باتیں نکال دیں کہ شرم ہمارے بیچ میں ہوگی۔ میری ماؤں اور بہنیں بھی اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے بھی میرا موت دبانا التماس ہے کہ وہ شرم کو تھوڑی دیر کے لیے نکال دیں، اور جو بات بتائی جا رہی ہے وہ ہم سب کے فائدے کے لیے بتائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے غسل کا، وضو کا اور تیمم کا حکم دیا ہے۔ غسل کے تعلق سے آپ کے پاس ایک حدیث ہے بخاری کی، حضرت میمونہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل کا ارادہ ہوا۔ آپ جب غسل کا ارادہ فرماتے تو سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر شرمگاہ کو دھوتے، پھر بایاں ہاتھ جس سے شرمگاہ کو دھویا تھا زمین پر رگڑتے، پھر اس کو دھویا کرتے، پھر کلی کرتے اور ناک میں پانی ڈالتے، پھر چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھویا، پھر کوہنیوں تک ہاتھ دھوئے، پھر سر پر پانی ڈالا اور بالوں کی جڑوں تک پانی کو پہنچایا، پھر 3 بار سر پر پانی ڈالا، پھر تمام بدن پر پانی ڈالا، پھر جہاں آپ نے غسل کیا تھا اس جگہ سے ہٹ کر آپ نے پاؤں دھوئے۔ یہ حضرت میمونہ نے غسل کا طریقہ بتایا ہے، غسل جنابت کا۔ اب جنابت کیا چیز ہے؟ یہ میں اس پر بعد میں تفصیل سے ڈسکس کروں گا، میں نے حدیث پڑھی ہے جو آپ کے ہاں موجود ہے۔ یہ جنابت کیا ہے؟ جنابت کسے کہتے ہیں؟ جنابت کہتے ہیں شادی کے بعد میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے، ہم بستری جس کو بولتے ہیں، جس کو سمبھوگ ہم ہندی کے اندر بولتے ہیں، انسان جب اپنی بیوی کے ساتھ میں ہم بستری کرتا ہے اور دونوں کے خطان سے مراد مرد کا عضو تناسل عورت کی شرمگاہ میں جب داخل ہو جاتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے اذا جلس احدکم، جب تم میں سے کوئی ٹانگوں کے بیچ میں ہو اور کوشش کرے تو اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر کیا ہو جاتا ہے؟ غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی داخل ہوتے ہی غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو، یعنی چاہے پانی نکلے یا نہ نکلے۔ بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جن کو اس بات کا علم نہیں ہے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ پانی نکلنے کے اوپر ہی غسل واجب ہوتا ہے۔ پانی کا نکلنا ضروری نہیں ہے، چاہے پانی نکلا ہو
یا نہ نکلا ہو اس کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ غسل واجب ہو جائے گا. دونوں کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا. کبھی کبھی لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف آدمی کا پانی نکلا ہے عورت کا نہیں نکلا ہے تو کیا دونوں کے اوپر غسل واجب ہوگا؟ ہاں دونوں کے اوپر اس صورت میں کیا ہوگا؟ غسل واجب ہوگا. یا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے صرف عورت کا پانی نکلتا ہے مرد کا پانی نہیں نکلتا ہے تو دونوں کے اوپر غسل واجب ہوگا. اس بات کو آپ ذہن میں بٹھا لیں اچھی طریقے سے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے انسان دخول نہیں کرتا ہے یعنی انٹرکورس نہیں ہوتا ہے بس ٹچ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ٹچ کرتا ہے بس. تو اس سے غسل واجب نہیں ہوگا. داخل ہونا کیا ہے؟ التقاء الختان دونوں کے دونوں ختنے ملنا ضروری ہیں تبھی غسل واجب ہوگا ورنہ غسل واجب نہیں ہوگا. اسی طریقے سے جو شادی شدہ لوگ نہیں ہیں جو کیا ہیں؟ شادی شدہ لوگ نہیں ہیں 15 سال سے اوپر ہو گئے یا بغل کے بال ان کے ظاہر ہو گئے زیر ناف کے بال آنے لگ گئے احتلام ہونے لگ گیا ان کو تو احتلام یہ بھی کیا ہے؟ غسل کو واجب کرتا ہے. احتلام کا مطلب ہوتا ہے خواب کے اندر کوئی چیز دیکھنا جس سے اسے لذت محسوس ہو. انسان اللہ رب العالمین نے فطرت بنائی ہے انسان کی کہ جوان ہونے کے بعد اس کے ذہن میں اس طرح کے خیالات آنے لگ جاتے ہیں کہ وہ مخالف جنس کے ساتھ میں جمع کرنے کی سوچتا ہے مخالف جنس کے ساتھ میں جمع کرنے کی سوچتا ہے. اور خاص طور سے آج کے زمانے میں جب کہ ہر طرف فتنے کا دور ہے کبھی کسی لڑکی کو دیکھ لیا کبھی کسی کو دیکھ لیا ذہن کے اندر خواب کے اندر وہ چیزیں آئیں اب وہ اس کے ساتھ میں وہی کرتا ہے جو میاں بیوی کرتے ہیں. اس کے ساتھ میں کیا کرتا ہے؟ وہی سب کچھ کرتا ہے جو میاں بیوی کرتے ہیں. پھر اس کا پانی نکل جاتا ہے. اس کا پانی کیا ہو جاتا ہے؟ نکل جاتا ہے. جب پانی نکل جاتا ہے تو کیا ہے؟ اس کے اوپر غسل ہے. سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی حق باز دیکھو ایک عورت آپ سے آ کے سوال کر رہی ہے کہ کیا اس عورت کے اوپر غسل واجب ہے جو خواب میں وہی دیکھتی ہے جو ایک مرد دیکھتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جب وہ پانی کو دیکھ لے اپنے کپڑے پر لگا ہوا پانی دیکھ لے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان کو خواب تو یاد رہتا ہے کہ اس نے خواب دیکھا ہے لیکن کپڑے پر کوئی آثار نظر نہیں آتے ہیں کہ نہیں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان خواب دیکھتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ میں ویسے ہی کر رہا ہے جیسے میاں بیوی کرتے ہیں لیکن اس کے کپڑے کے اوپر یہ سب چیزیں ظاہر نہیں ہوتی ہیں. نہ تو وہ تراوٹ محسوس کرتا ہے گیلا پن محسوس کرتا ہے نہ اسی طریقے سے گاڑھا پن محسوس کرتا ہے. اگر سوکھ گیا ہو تو وہ بھی چیز محسوس نہیں کرتا ہے. تو اس وقت کیا ہے؟ اس کے اوپر غسل واجب ہے. اس کے اوپر کیا ہوگا؟ غسل واجب ہوگا. اگر وہ تراوٹ دیکھ لے اور خواب بھول جائے اگر وہ تراوٹ کو دیکھ لے اور خواب کو بھول جائے تو اس کے اوپر کیا ہوگا؟ یہ غسل واجب ہوگا. ہاں اس کے اوپر غسل واجب ہوگا. اگر خواب یاد ہے جو کچھ کیا اس نے خواب کے اندر لیکن تراوٹ محسوس نہیں کر رہا ہے نہ ہی گاڑھا پن محسوس کر رہا ہے کپڑے میں گاڑھا پن بھی محسوس نہیں کر رہا ہے تب اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہے. یاد رکھنا خواب کی حالت میں جب وہ دیکھے گا پانی کو یا پانی جیسی کوئی ایسی چیز جو نظر آ رہی ہے اس کو تو اس کے اوپر کیا ہے؟ غسل ہوگا. نظر آ رہی ہے تو. اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے انسان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آیا یار یہ احتلام کی وجہ سے منی ہے یا پیشاب نکل گیا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ خواب کے اندر اس نے پیشاب کیا ہے یا یہ منی نکلی ہے. خواب کے اندر یہ اس نے پیشاب کیا ہے کہ منی نکلی ہے اس کو پتہ نہیں چلتا ہے. تو اگر وہ پتہ لگا سکتا ہے کسی چیز کے ذریعے سے جیسے کپڑا بھی انسان سونگھ سکتا ہے اپنا کہ کپڑا نہیں تو انگلی پہ ہاتھ لگا کے سونگھ لے معلوم ہو جاتا ہے اس کو. منی کی بدبو ایک عجیب طریقے کی بدبو ہوتی ہے جو اس سے محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ منی ہے. یا اسی طریقے سے اگر اس کا غالب گمان یہ ہے پورا کا پورا اس کو کانفیڈنس ہے کہ نہیں یہ پیشاب ہی ہے یہ کیا ہے؟ پیشاب ہی ہے
پھر اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے وضو ہے اور کپڑا بدلنا اور اس جگہ کو دھو لینا کافی ہے. لیکن اگر غالب گمان اس کا یہ ہے کہ یہ منی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ منی ہے، تو پھر اس کے اوپر کیا ہوگا؟ غسل واجب ہوگا. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ میں ہم بستری کرتا ہے، ٹھیک ہے، غسل کرنے کے لیے جاتا ہے، غسل کرنے کے لیے گیا اور غسل کر بھی لیا، لیکن اس کے بعد ذکر سے منی نکل گئی. ذکر سے کیا ہو گئی؟ ہو جاتا ہے کبھی کبھی، محسوس کیا ہوگا جو نوجوان لوگ ہیں انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ کبھی کبھی نہانے کے بعد میں نکل جاتی ہے ذکر سے، تو پھر وہ کیا کرے اس وقت میں؟ تو علماء کرام کی سلسلے میں دو رائے ہیں. کیا رائے ہیں؟ دو رائے ہیں. اکثر علماء کرام اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اس کے لیے وضو کافی ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ وضو کافی ہے. کیونکہ غسل کب واجب ہوتا ہے؟ جب لذت کے ساتھ میں کود کر کے منی نکلے. لذت کے ساتھ میں کود کر کے جب منی نکلے تب اس کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے. وہ نہا لیا، نہانے کے بعد میں غسل جنابت اس نے کیا ہے، جنابت کا غسل کیا ہے یا احتلام والا غسل کیا ہے، یا اسی طریقے سے جو چیز غسل کو واجب کرتی ہے وہ اس کا غسل کیا ہے اس نے. لیکن غسل کرنے کے بعد میں اب منی نکل رہی ہے اس کی، سب کچھ تیار ہو گیا، اب جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، محسوس کیا کہ کوئی چیز اس کی نکل گئی ہے کپڑے میں، محسوس کیا کہ تراوٹ محسوس کر رہا ہے وہ، یا اس کو احساس ہو گیا کہ میرے ذکر سے کوئی چیز نکلی ہے، میری شرمگاہ سے کوئی چیز نکلی ہے. تو اس صورت میں علماء کرام، اکثر علماء کرام کی یہ رائے ہے کہ وہ آدمی اب کیا کرے گا؟ صرف وضو کر لے گا اور دھو لے گا اس جگہ کو دھو کر کے صرف کیا کرے گا؟ صرف وضو کرے گا، کیونکہ وہ لذت کے ساتھ نہیں نکلی ہے. یہ بات دھیان رکھنا آپ لوگ، جب منی لذت کے ساتھ نکلے گی تبھی اس کے اوپر کیا واجب ہوگا؟ غسل واجب ہوگا. لیکن اگر بغیر لذت کے نکلتی ہے، جیسے مثال کے طور پر کسی کو بیماری ہے، کسی کو کیا ہے؟ بیماری ہے، اس نے نہ تو جمع کیا ہے نہ ہی خواب دیکھا ہے، بس ایسے ہی اس کی منی نکل گئی اور اس کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ منی ہے. تو علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ اس کا حکم کیا ہوگا؟ مدی کا حکم ہوگا. مدی سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ مدی کہتے ہیں فور پلے کے وقت جب آدمی اپنی بیوی کے ساتھ میں، جس کو عربی میں مداعبہ بولتے ہیں، فور پلے، چھیڑ چھاڑ کرنا بیوی کے ساتھ میں، بیوی کے ساتھ میں جب انسان چھیڑ چھاڑ کرتا ہے وہ کام نہیں کرتا ہے، کس کر لیا یا ادھر ادھر سے گلے مل لیا یا اور کوئی جو چیزیں ہیں وہ کر لیا. المہم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس صورت میں جو مادہ نکلتا ہے، اس صورت کے اندر انسان کے جسم سے ایک مادہ نکلتا ہے جو پانی کی طرح ہوتا ہے لیکن گاڑھا ہوتا ہے. اس کی شکل کیا ہوتی ہے؟ پانی کی طرح ہوتی ہے لیکن گاڑھی ہوتی ہے. منی کی شکل دودھ کی طرح ہوتی ہے اور وہ کود کر کے نکلتی ہے. منی کی شکل کیا ہوتی ہے؟ کود کر کے، جس سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے. یخرج من بین الصلب والترائب، انسان کے عورتوں کے ادھر سے نکلتی ہے، مردوں کی پیٹھ سے نکلتی ہے. عورتوں کے دونوں چھاتیوں کے بیچ سے نکلتی ہے اور مردوں کے پیٹھ سے نکلتی ہے. یہ پانی جس سے انسان پیدا ہوتا ہے. یخرج من بین الصلب والترائب. تو میں بیان کر رہا تھا، جب انسان فور پلے کرتا ہے اور اس کا پانی نکلتا ہے، یا وہ کوئی چیز دیکھ رہا ہے مثال کے طور پر، یا کوئی چیز سوچنے لگ گیا، کوئی چیز سوچنے لگ گیا، یا اس کے ذہن میں الٹے سیدھے خیالات آ رہے ہیں، گندے خیالات اس کے ذہن میں آ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کا پانی نکل گیا. تو یہ پانی جو ہے وہ انسان کو غسل کو واجب نہیں کرتا ہے، اس کو نہانا ضروری نہیں ہے. اس کے لیے کیا ہے کہ آدمی کیا کر لے؟ وضو کر لے. آدمی کیا کر لے؟ وضو کر لے. اسی طریقے سے ایک مادہ اور نکلتا ہے، ایک مادہ اور نکلتا ہے جس کو ودی بولتے ہیں. ایک تو ہو گئی منی گاڑھی جو کود کر کے نکلتی ہے، اس کو بولتے ہیں منی، اس کی وجہ سے غسل ہوگا. اور ایک نکلتا ہے کیا؟ مدی، جس کی وجہ سے بھی وضو ہوگا. اور ایک نکلتی ہے ودی. ودی بولتے ہیں پتلا مادہ ہوتا ہے دودھ کی طرح سے، گاڑھا نہیں ہوتا ہے. دونوں میں یہی فرق ہے. پتلا مادہ ہوتا ہے دودھ کی طرح سے، وہ پیشاب کرتے وقت نکلتا ہے. انسان کے پیشاب کرتے وقت
یا تو پہلے نکل جائے گا یا بعد میں نکلے گا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ودی بولتے ہیں۔ جب وہ نکلے انسان کا تو انسان کے اوپر وضو ہے، غسل نہیں ہے۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ غسل صرف منی کے لیے ہے، اور وہ کب؟ جب وہ کود کر کے نکلے، جب وہ احتلام خواب کی حالت میں نکلے، جب وہ میاں بیوی آپس کے اندر ہم بستری کر رہے ہوں تب نکلے۔ اگر وہ دونوں آپس کے اندر ملے ہوئے ہیں، ختان دونوں کی شرمگاہ ہیں، لیکن نکلا نہیں ہے پانی، تب بھی اس کے اوپر کیا ہوگا؟ غسل واجب ہوگا۔ خلاصہ کلام سمجھ میں آ گیا ہے میرے خیال سے کہ غسل کن حالات میں واجب ہوگا اور کن حالات میں واجب نہیں ہوگا۔ ایک اور مسئلہ ہے۔ ایک مسئلہ کیا ہے؟ انسان نے اپنی بیوی سے ہم بستری کیا ہے نا، اب بیوی بھی نہا لی اور شوہر بھی نہا لیا، اب بیوی کے شرمگاہ سے بھی وہ پانی نکل رہا ہے، بیوی کی شرمگاہ سے بھی وہ پانی نکل رہا ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اب اس کا بھی یہی حکم ہے جو انسان کا حکم تھا جب نہانے کے بعد میں اس کا پانی نکلا تھا، نہانے کے بعد میں اس کا پانی نکلا تھا۔ تو اب عورت کا جب پانی نکل رہا ہے تو غسل کرنے کے بعد میں اس کے لیے صرف وضو کرنا ضروری ہے، بس وضو کر لے گی، اس کے لیے کافی ہو جائے گا، جب نہانے کے بعد میں اس کی بھی شرمگاہ سے پانی نکل رہا ہو۔ اللہ کے بندو، اسی طریقے سے انسان جب احترام بھی اس کو نہیں ہوا، اسی طریقے سے بیوی کے ساتھ میں ہم بستری بھی نہیں کیا، لیکن اور بہت سارے طریقے ہیں جن کے ذریعے سے انسان لذت حاصل کرتا ہے۔ نوجوان لوگ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، نوجوان لوگ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ افسوس کا مقام ہے کہ شادیاں نہیں ہوتی ہیں نوجوانوں کی، فتنوں کا دور ہے، تو بیچارہ کہاں جائے؟ زنا کرنے سے بھی ڈرتا ہے، ادھر ادھر بھی نہیں جاتا ہے، فتنے کا دور ہے، کیا کرے وہ؟ تو وہ اپنی خواہش کو، جو کہ غلط ہے، اسلام نے اس کی اجازت کبھی بھی نہیں دی ہے، اسلام نے اس کی اجازت کبھی بھی نہیں دی ہے، لیکن شہوت پر کنٹرول نہیں ہے، صبر نہیں ہے، شہوت کے اوپر انسان کو کنٹرول نہیں ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ کبھی ہاتھ کا استعمال کرتا ہے، کبھی اور کسی دوسری چیز کا استعمال کرتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ اپنی شہوت کو مارتا ہے یا کم کرتا ہے یا اپنی پیاس بجھاتا ہے ہوس کی۔ تو اب وہ کیا کرے؟ اس کا بھی یہی حکم ہے، شہوت کے ساتھ منی نکل رہی ہے نا، لذت کے ساتھ، تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ وہ غسل کرے گا۔ اب کبھی شہوت کے ساتھ ہاتھ استعمال کرنے میں یا کسی اور چیز کے استعمال کرنے میں کبھی کبھی کود کر کے کوئی چیز نہیں نکلتی ہے، بلکہ ہلکا سا پانی، جو میں نے کہا تھا اس طرح کا پانی ہوتا ہے کہ نہیں، اس طرح کا پانی ہوتا ہے، وہ گاڑھا پانی ہوتا ہے، وہ نکلا ہے۔ اب وہ کیا کرے؟ وہ کیا کرے گا اس وقت؟ بتاؤ آپ لوگ، کیا کرے گا؟ وہ وضو کرے گا۔ کیا کرے گا؟ وہ وضو کرے گا۔ میرے خیال سے آپ لوگوں کو یہ بات، مردوں کے تعلق سے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس سلسلے میں عورت کا بھی وہی حکم ہے جو مردوں کا حکم ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اس سلسلے میں عورتوں کا بھی وہی حکم ہے جو مردوں کا حکم ہے۔ عورت خواب دیکھ لے، عورت ہم بستری کر لے، عورت اس طرح سے اپنی خواہش کو ناجائز طریقے سے استعمال کر لے یا ناجائز طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرے، تو اس سلسلے میں مرد اور عورت کا ایک ہی حکم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو مرد اور عورتوں کے تعلق سے بات ہو گئی۔ اب کچھ خاص مسائل ایسے ہیں جو صرف عورتوں کے لیے ہیں، جو صرف کیا ہیں؟ عورتوں کے لیے ہیں۔ اس کو میری ماں اور بہنوں سے میں ادباً گزارش کروں گا کہ ان باتوں کو وہ ذرا غور سے سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں آ کر کے پوچھتی تھی اس طرح کے سوالات۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تم عورتوں کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ کس چیز سے؟ حیض سے۔ جب وہ پاک ہو جائیں اور نہا لیں تو پھر تم ان کے قریب میں جاؤ۔ اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ سیکس کی جو کاریہ کرم ہے وہ حیض کی حالت میں انسان کو نہیں کرنا چاہیے، ہے نا؟ حیض کی حالت میں اپنی عورتوں کے پاس میں نہیں جانا چاہیے، یہ منع کیا گیا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، لوگ پوچھتے ہیں آپ سے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیض کے تعلق سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے تھے حیض کے تعلق سے۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ،
حیض کی حالت میں عورتوں سے دور رہو۔ حیض یہ کیا چیز ہے سمجھ لو آپ لوگ اس چیز کو۔ حیض جوان ہونے کے اوپر، جب عورت جوان ہو جاتی ہے، لڑکی جوان ہو جاتی ہے، تو اس کے رحم سے ایک مادہ نکلتا ہے خون کی شکل میں، جو گاڑھا ہوتا ہے اور کالے ٹائپ کا ہوتا ہے۔ دم الحیض دم اسود یعرف، جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ حیض کا خون کالے ٹائپ میں مائل ہوتا ہے، اور عورتیں جانتی ہیں کیونکہ ان کو اس کا معلوم ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے کہ یہ حیض کا خون ہے کہ کوئی اور خون ہے کہ بیماری کا خون ہے۔ جب حیض کا خون آئے گا، کسی عورت کو 3 دن آتا ہے، کسی عورت کو 1 ہی دن آتا ہے، کسی عورت کو 5 دن آتا ہے، کسی عورت کو 7 دن آتا ہے، کسی کو اس سے زیادہ بھی آتا ہے۔ تو یہ عورتوں کی اپنی عادت کے مطابق آتا ہے۔ تو جس عورت کی عادت ہے کہ اس کو 5 دن آتا ہے یا 3 دن آتا ہے یا اس سے زیادہ 7 دن آتا ہے یا اس سے زیادہ آتا ہے، تو اس کو معلوم رہتا ہے کہ میرا یہ حیض والا دن ہے، میرے یہ حیض والے دن ہیں۔ حیض کے دنوں میں وہ نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی۔ حیض کے دنوں میں وہ نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، اپنے شوہر سے ہم بستری نہیں کرے گی، ٹھیک ہے۔ اب حیض کا غسل عورت کے لیے کیا ہے؟ واجب ہے۔ حیض کا غسل کیا ہے؟ عورت کے لیے واجب ہے۔ جب وہ پاک ہو جائے گی، جب وہ پاک ہو جائے گی تو اسی طریقے سے غسل کرے گی جس طریقے سے اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بیان کیا گیا ہے، وہ میں آپ کو پریکٹیکل طور پر بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک عورت جن کا نام تھا فاطمہ بنت حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حیض کے دنوں میں تم نماز سے رکی رہنا، پھر نہا کر کے نماز پڑھ لینا، پھر نہا کر کے نماز پڑھ لینا۔ ایک اسی طریقے سے عورتوں کا ایک خون آتا ہے نفاس کا۔ نفاس کا مطلب ہوتا ہے وہ خون جو پیدائش کے بعد نکلتا ہے، پیدائش کے بعد ایک خون نکلتا ہے جس کو نفاس کا خون کہتے ہیں۔ اس میں بھی یہی پابندیاں ہیں جو حیض کی پابندیاں ہیں۔ اس کی اکثر مدت کتنی ہے؟ 40 دن بتلائی جاتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ خون جو نکلتا ہے عورتوں کو پیدائش کے بعد، یہ 40 دن تک یہ خون نکلتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے بندو، جب آدمی اسلام لاتا ہے تو بھی وہ غسل کرتا ہے، اسی طریقے سے موت جب مر جاتا ہے تو بھی اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اب غسل کیسے کرنا ہے؟ یہ تو ہم نے بتا دیا کہ کن کن چیزوں کی وجہ سے انسان غسل کرے گا، لیکن غسل کیسے کرنا ہے؟ ہمارے بہت سارے بھائیوں کو معلوم نہیں ہے یہ کہ غسل جنابت کو کس طریقے سے کیا جائے، غسل جنابت کو ہم کس طریقے سے کریں، بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ کن چیزوں کی وجہ سے غسل جنابت ہوتا ہے، معلوم ہو گیا نا آپ لوگوں کو کن چیزوں کی وجہ سے غسل جنابت کیا جاتا ہے، لیکن اب یہ کیا کیسے جائے؟ اب آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے کیا جاتا ہے۔ انسان سب سے پہلے نیت کرے، نیت ضروری ہے اس کے اندر۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، آدمی سوچتا ہے کہ جیسے میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہاتا ہوں اسی طریقے سے نہا لوں، تو یہ اس کا غسل کافی نہیں ہوگا۔ نیت ضروری ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ ایسے ہی نہا لیے، گرچہ آپ نے سنت کے مطابق نہائیں لیکن نیت نہیں کی کہ میں نے غسل جنابت کی نیت کی ہے، یا مجھے احتلام ہوا ہے، یا میں نے استمنا بالید کر کے جو ہینڈ پریکٹس کر کے نکال کے کہ میں کر رہا ہوں غسل، یہ اس کی نیت نہیں کی، میں اس کے ذریعے سے پاک ہو رہا ہوں۔ جب تک نیت نہیں کرے گا اس کا وہ غسل مقبول نہیں ہوگا، اس لیے اس کو نیت کرنا ضروری ہے کہ نیت کرے آدمی سب سے پہلے کہ وہ غسل جنابت کی نیت کر رہا ہے۔ اس کے بعد وہ جو برتن ہے ہاتھ نہیں ڈالے گا اس کے اندر، اپنی ہتھیلیوں کو کیا کر لے گا، وہ دھو لے گا، اپنی ہتھیلیوں کو وہ دھو لے گا، اس طرح سے ہاتھ کو وہ دھو لے گا۔ اس کے بعد وہ کیا کرے کہ اس ہاتھ سے پانی لے، پانی اس ہاتھ میں لے لیا، اس کے اندر برتن کے اندر سے چھوٹے برتن میں جس کو مگا بولتے ہیں ہم لوگ اپنی زبان میں، اس سے پانی لے لیا، صابن وغیرہ ہاتھ میں لے کر کے اس طرح سے نیچے جو گندگی لگی ہوئی ہے جہاں جہاں پر اس کو اچھی طریقے سے دھو لیا۔ اس کو کیا کر لیا،
اچھی طریقے سے وہاں کی صفائی کر لی، دھو کر کے پانی سے بھی اس کو دوبارہ صابن لگا کر کے پانی سے بھی اس کو دھو لے، وہ اچھی طریقے سے صاف کر لے. پھر اس ہاتھ میں جو گندگی ہے اس کو زمین پر رگڑ لے. زمین پر کیا کر لے؟ زمین پر اس طریقے سے رگڑ لے، اور چاہے تو صابن وغیرہ سے بھی وہ دھو سکتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا فرمایا؟ میمونہ فرماتی ہیں پھر زمین پر رگڑا، پھر بایاں ہاتھ جس سے شرمگاہ کو دھویا تھا زمین پر رگڑا. اس طریقے سے اس کو دھونے کے بعد کیا کرے انسان؟ وضو بنائے. کیا کرے؟ وضو بنا لے. کس طریقے سے؟ جیسے نماز کے لیے وضو بناتا ہے. نماز کے لیے وہ، اور بتایا جائے گا کہ نماز کے لیے وضو کیسے بنایا جاتا ہے. میرے خیال سے اکثر بھائی لوگ اس بات کو جانتے ہیں. جب وضو کی بات آئے گی تو میں اس کو بتاؤں گا. اچھی طریقے سے وہ وضو کر لے. لیکن اس حدیث میں آیا ہے کہ وہ اپنے پاؤں نہ دھوئے. اس حدیث میں کیا ذکر آیا ہے؟ کہ وہ پاؤں نہ دھوئے. اپنا بعد میں جب وہ غسل سے فارغ ہو جائے گا تب وہ آخر میں پاؤں دھو لے گا. لیکن وہ پاؤں دھو بھی سکتا ہے. وہ پاؤں کیا کر سکتا ہے؟ وہ پاؤں دھو بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے. کیا بتا رہے تھے آپ؟ بتاؤ. کوئی بات نہیں. ہاں بتاؤں گا، ابھی بتاؤں گا. بھائی نے سوال کیا ہے کہ اس میں مسح کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا. اس حدیث میں کیا آیا ہے کہ وضو جس طریقے سے وضو کرتا ہے اسی طریقے سے وضو کرے. تو آدمی کیسے وضو کرتا ہے؟ مسح کرتا ہے نا. آدمی مسح کرتا ہے. لیکن اگر وہ مسح نہیں کرتا ہے تب بھی اس کے لیے کیا ہوگا؟ کافی ہو جائے گا. بہت ساری روایتوں کے اندر بہت سارے علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے. اس کتاب کے علاوہ میں ایک دوسری چیز بھی پڑھ رہا تھا، اس کے اندر یہ تھا کہ وہ مسح نہیں کرے گا تب بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گا. وہ مسح نہیں کرے گا تب بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گا، کیونکہ اس کے بعد وہ 3 مرتبہ پانی ڈالے گا. 3 مرتبہ پانی ڈالنے کے بعد میں وہ اس طرح سے پورا جہاں تک پانی تاکہ اچھی طریقے سے پہنچ جائے جسم کے پورے حصے میں اور سر کے پورے حصے میں پانی اچھی طریقے سے پہنچ جائے. وہ 3 لب پانی ڈالے گا. وہ دوسری حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے، 3 حثیات کا ذکر آیا ہے کہ 3 مرتبہ وہ 3 لب کو پانی ڈالے گا. تو میں بیان کر رہا تھا کہ پیر نہ دھوئے، بعد میں دھو لے یا ساتھ میں بھی دھو سکتا ہے. جس طریقے سے انسان وضو بناتا ہے اس طریقے سے وضو بنا لے. پھر 3 لب پانی ڈالے، 3 مگہ پانی ڈال کے ایسے پورا اس کو سر کو اچھی طریقے سے دھو لے. اس کے بعد یہ جو حصہ ہے اس طرف والا حصہ جس کو سیدھا رائٹ ہینڈ بولتے ہیں، یہ رائٹ ہینڈ ہے، یہ لیفٹ ہینڈ ہے نا. ادھر سے دھو لے پھر ادھر سے دھو لے. پہلے ادھر سے دھو لے پھر ادھر سے دھو لے، اور پورے جسم کے اوپر پھر پانی ڈال لے. ادھر سے دھو کر کے ادھر سے دھو کر کے پورے جسم کے اوپر پھر پانی 3 مرتبہ ادھر سے دھو لے، 3 مرتبہ ادھر سے دھو لے، 3 مرتبہ سر میں پہلے پانی ڈال کے پورا اچھی طریقے سے رگڑ لے. سمجھ میں آ گیا یہ؟ اس کے بعد جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ الگ ہو کر کے پاؤں دھو لے، یا پھر اس کے ساتھ میں ہی وضو کے ساتھ میں جو وضو بنایا تھا اس کے ساتھ میں پاؤں دھو لے. چاہے تو مسح کر بھی سکتا ہے اور چاہے تو مسح نہیں بھی کر سکتا ہے. یہ میں نے آپ کو خلاصہ بیان کیا ہے ان تمام روایتوں کا جو غسل جنابت کے تعلق سے بیان کی گئی ہیں. جو غسل جنابت کے تعلق سے جو باتیں آئی ہیں ان کے تعلق سے میں نے پورا خلاصہ بیان کر دیا ہے. کیا میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کیا لکھا ہے. دونوں ناپاکی کے بال دوبارہ کتنے دنوں بعد کاٹیں؟ کیا غسل کا وضو نماز؟ یہ بعد میں سوال کر لینا، والا وہی کام میں آ جائے گا. بتا رہا ہوں بعد میں سوال کرنا آپ یہ. اسی طریقے سے عورتوں کا مسئلہ ہے. اب عورتوں کا سسٹم اس سے الگ ہے. سمجھنا ایک بات کو، عورتوں کا تھوڑا سا الگ ہے. بس عورتوں کی چونکہ چوٹیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں. اب کیا وہ چوٹیوں کو کھولے یا چوٹیوں کو نہ کھولے؟ تو بہتر اور افضل یہی ہے کہ وہ پانی ڈال کر کے اچھی طریقے سے ان کو اس طریقے سے پانی پہنچانے کی کوشش کر لے. اچھی طریقے سے پانی پہنچانے کی کوشش کر لے تو بھی اس کے لیے کافی ہے. لیکن اگر چوٹیاں کھولتی بھی ہیں
تو بھی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی اور دوستوں، اس میں لوگ غلطی کیا کرتے ہیں؟ غلطی کیا کرتے ہیں کہ وضو جو بنایا تھا نا، جو وضو بنایا تھا غسل جنابت میں، وہ وضو نماز کے لیے کافی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ خاص طور سے فجر کے وقت میں انسان سوچتا ہے، نماز کا ٹائم اس وقت اٹھا ہے، اب کیا یہ وضو اس کے لیے کافی ہوگا کہ نہیں ہوگا نماز کے لیے؟ یہ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ جو وضو کیا ہے غسل جنابت کے ساتھ میں، کیا یہ وضو اس نماز کے لیے کافی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو علماء کرام کہتے ہیں اگر وہ نیت کر لے کہ اس وضو کے ذریعے سے میں نماز بھی پڑھوں گا، اس وضو کے ذریعے سے میں نماز بھی پڑھوں گا، تو یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا۔ اگر وہ نیت کر لیتا ہے کہ میں غسل جنابت کی بھی نیت کرتا ہوں اور جو وضو کر رہا ہوں اس کے ذریعے سے میں نماز بھی پڑھوں گا، تو پھر اس کے لیے وہ کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا۔ واللہ اعلم، یہ علماء کرام کی رائے ہے، یہ علماء کرام کی رائے ہے کہ یہ اس کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جلد بازی میں انسان کچھ ایسی جگہ ہیں جن کو دھونا بھول جاتا ہے یا وہاں تک پانی نہیں پہنچا پاتا ہے، حالانکہ غسل جنابت کے اندر پورے جسم تک پانی پہنچنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ بات دھیان رکھنا آپ لوگ۔ مثال کے طور پر کبھی کبھی ان جگہوں تک پانی نہیں پہنچ پاتا ہے، خاص طور سے انسان جب کبھی شاور کے نیچے نہاتا ہے یا بیٹھ کر کے نہاتا ہے، تو کبھی بیٹھ کر کے نہانے کی وجہ سے جو گھٹنے کے نیچے کا جو حصہ ہے وہاں تک پانی نہیں پہنچ پاتا ہے، یا یہ جو بغل والا حصہ ہے یہاں تک بھی کبھی کبھی پانی نہیں پہنچ پاتا ہے، یا اور بہت ساری دوسری جو جگہ ہیں وہاں تک بھی کبھی کبھی پانی انسان نہیں پہنچا پاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے بدن کے تک پانی پہنچنا چاہیے، سارے بدن تک پانی پہنچنا چاہیے۔ یہ غسل جنابت کا طریقہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کو بتلا دیا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو پاک اور صاف رکھے اور جتنی بھی بری چیزیں ہیں ان سے بچائے۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے غسل میت، یعنی جب آدمی مر جاتا ہے اور اسے غسل دیا جاتا ہے، تو اس کے تعلق سے بیان کر رہا ہوں۔ غسل میت جو ہے اس کا حکم کیا ہے؟ جنازے کو جو غسل دیا جاتا ہے اس کا حکم کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ اگر کچھ لوگ ادا کر دیں تو سارے مسلمان بری ہو جائیں گے، لیکن اگر کسی نے اس کو غسل نہیں دیا تو سب کے سب ذمہ دار ہوں گے، گنہگار ہوں گے۔ سمجھنا اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھنا۔ اگر کچھ لوگ یہ حق ادا کر دیں ایک میت کا کہ اس کو نہلا دیں تو سارے مسلمان کیا ہو جائیں گے؟ بری ہو جائیں گے، لیکن اگر کسی نے نہیں نہلایا تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ میں حدیث پڑھ دیتا ہوں جو یہاں موجود ہے۔ اس میں شاید حدیث نہیں ہے۔ وضو کے بعد میت کا غسل، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ویکتی مردے کو غسل دے اسے چاہیے کہ وہ خود بھی نہائے۔ جو ویکتی مردے کو غسل دے اسے چاہیے کہ وہ خود بھی نہائے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے دوسری روایت ہے جو آدمی نیا مسلمان ہوتا ہے اس کے تعلق سے، قیس بن عاصم سے مروی ہے کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ وہ غسل کریں، پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ وہ غسل کریں۔ اللہ کے بندو، جو آدمی غسل دیتے ہیں، آپ لوگوں کے ہاں کون آدمی غسل دیتا ہے؟ وہ ادھر آ جائے۔ آپ دیتے ہیں؟ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کے جیسے کئی لوگوں کو اس طرح سے پیدا کرے جو میتوں کو غسل دے، اس لیے کہ یہ بہت بڑا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ یہ کام نہ کریں تو سب کے سب لوگ گنہگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہم سب لوگوں کی طرف سے جزائے خیر دے۔ میرے بھائیوں، اس کے لیے پہلے تو تیاری کرنی پڑتی ہے، کچھ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اس میں، جیسے کینچی ہے، دستانے ہیں، ٹھیک ہے، اور کفن ہے۔ مرد کے لیے 3 کفن اور عورت کے لیے 5 کفن جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے بیری کے پتے ہیں، کافور ہے،
اور کیا ہے؟ کافور ہے۔ اور اسی طریقے سے 2 کپڑے جو ٹاویل کی شکل کے ہوں، ایک تو سکھانے کے لیے اور ایک شرمگاہ کو ڈھکنے کے لیے، شرمگاہ کو ڈھکنے کے لیے۔ اب آپ لوگ اس بات کی رعایت کیا کریں، موسم کا خیال رکھیں۔ موسم ٹھنڈی کا موسم ہو تو جو پانی ہم استعمال کرتے ہیں ٹھنڈی میں، وہی میت کے لیے استعمال کیا جائے۔ ٹھنڈا پانی استعمال نہ کیا جائے، بلکہ نوایا جس کو بولتے ہیں، نہ گرم ہو زیادہ نہ زیادہ ٹھنڈا ہو، جو ہم اپنی طبیعت کے لیے استعمال کرتے ہیں جب ہم نہاتے ہیں، ویسا پانی استعمال کیا جائے۔ اور پانی 2 برتن رکھیں پانی کے لیے۔ پانی کے لیے کتنے برتن رکھیں؟ 2 برتن رکھیں۔ ایک کے اندر بیری ڈال دیں، بیری کے پتے ہوتے ہیں نا، ان کو یا تو کوٹ کر کے ڈال دیں یا گرائنڈ مشین میں گرائنڈ کر کے ان کو اس کے اندر ڈال دیں۔ اور ایک برتن ایسے ہی رکھیں، سادہ برتن رکھیں، سادہ پانی والا، اس میں کافور ڈال دیں۔ اس میں کیا ڈال دیں؟ کافور ڈال دیں۔ اور خوشبو بھی رکھیں۔ کیا رکھیں؟ خوشبو بھی اپنے ساتھ میں رکھیں۔ اور کوئی چیز ہے تو آپ بتائیے جن کی ضرورت پڑتی ہے؟ ہاں نہیں، کوئی ضرورت جو تو بتا دے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ ہاں اچھا، وہ خوشبو لگا دو تو کافی ہو جاتا ہے۔ پانی کی جگہ مٹی کا ڈھیلا بھی استعمال کرتے ہیں، پہلے مٹی سے پاکی حاصل کرواتے ہیں پھر پانی سے، یہاں رواج ہے۔ تو یہ بھی وضاحت کرتے ہیں کہ سنت سے ثابت نہیں کیا، پانی ہے آپ کو وہی بیسٹ ہے۔ پانی سب سے بہترین ذریعہ ہے طہارت کا۔ پانی کیا ہے؟ سب سے بہترین ذریعہ ہے طہارت کا۔ جب پانی نہ ہو تب ڈھیلا استعمال کیا جاتا ہے، جب ہم لوگ پیشاب کرتے ہیں تب بھی، ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ پانی موجود ہے تو آپ کو ڈھیلے کی استعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، تو اس کا طریقہ بتاتا ہوں میں آپ لوگوں کو، اس کا طریقہ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ دیکھو بھائی صاحب، اسی طریقے سے اگر 2 چارپائی ہو تو اچھا ہے۔ ایک چارپائی یہ ہے اور ایک چارپائی اور دوسری ہے، ایک پہ نہلایا جائے اور ایک پہ کفن دیا جائے۔ سمجھنا اس بات کو، ہر طریقے سے اسے کیا کرنا ہے، ہمیں آرام پہنچانا ہے۔ گرچہ وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے لیکن وہ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ عزیز ہے، اس کی عزت ہے، اس کی تکریم ہے، اس کی تعظیم ہے، جس طریقے سے وہ زندہ تھا، جس طریقے سے وہ زندہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسر عظم المیت ککسرہ حیہ، مردے کے ہڈی کو توڑنا زندے کے ہڈی کے توڑنے کے جیسا ہے۔ کتنی بڑی بات بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جس طرح زندے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے اگر آپ اسے تکلیف پہنچائیں، ہڈی کو توڑیں، اس کی تکلیف ہوتی ہے، اس کی ماریں اس کو تو تکلیف ہوتی ہے، اسی طریقے سے مردہ ہے وہ بھی کیا ہے؟ زندہ آدمی کا جو مقام ہے، جو ادب ہے، جو احترام ہے، وہی مردے کا احترام ہے۔ یہ اسلام نے ہمیں مردوں کے ساتھ بھی اچھائی اور بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس میں اسلام کی کتنی بڑی حقانیت کی دلیل ہے کہ یہ جو مذہب ہے، یہ جو دین ہے، اپنے مردوں کے ساتھ بھی اس طریقے سے کتنا اچھا ویوہار کرتا ہے، کتنا اچھا برتاؤ کرتا ہے، کتنا ان کے اوپر رحم کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا اور اسلام پر عمل کرنے والا بنایا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، اب آتے ہیں ہم کس طریقے سے ہم لوگوں کو غسل کرنا ہے۔ غسل کرنے کے لیے جو آدمی غسل دینے والا ہے وہ اپنے ساتھ میں جو ان کا مددگار ہو اس کو بھی رکھ لے، ہیلپر جس کو ہم لوگ بولتے ہیں، تاکہ غسل دینے میں آسانی ہو۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، آدمی موٹا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اگر غسل دینے والا اکیلا ہے تو اسے تکلیف ہو سکتی ہے، تو وہ ایسے لوگوں کو ساتھ میں رکھیں جو میت کے عیب کو ظاہر نہ کریں، جو میت کے عیب کو ظاہر نہ کریں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ میت کبھی اس کی شرمگاہ کے تعلق سے وہ تو دیکھنا ہی نہیں ہے انسان کو، کبھی اور کسی ہو سکتا ہے اس کے کوئی بیماری ہو جسم کے اوپر جو ظاہر ہمیں نظر نہیں آتی ہو لیکن بیچارہ اس سے تڑپ رہا ہو، کسی بھی عیب کو میت کے ظاہر نہ کیا جائے، اندر کی بات اندر ہی رہنے دی جائے، باہر ظاہر بالکل نہ کی جائے۔ جو غسل دینے والے لوگ ہیں وہ اس بات کو اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور ایسے ہی لوگوں کو اپنے ساتھ میں رکھیں جن کے بارے میں کیا ہو، یقین ہو کہ یہ امانت دار لوگ ہیں، یہ خیانت نہیں کریں گے، یہ اس کے عیب کو ظاہر نہیں کریں گے۔ کتنا اچھا دین ہے اسلام،
کہ مردے کے عیب کو ظاہر کرنے سے بھی اس نے روکا ہے، تو جو زندہ لوگ ہیں ان کے عیب کو ظاہر کرنا کتنا بڑا پاپ اور گناہ ہوگا۔ من ستر مسلمن سترہ اللہ، جو آدمی کسی مسلمان بھائی کے عیب کو چھپائے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ میرے بھائیوں، انسان جب مردے کو غسل دے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو لٹا دیا جائے۔ اگر وہ کپڑا پہنے ہوئے ہے تو اس کے کپڑے کینچی سے کاٹ دیے جائیں۔ کپڑے کاٹنے سے پہلے شرمگاہ اور ناف کے اوپر کا جو حصہ ہے اور گھٹنے تک کا جو حصہ ہے وہاں پر کپڑا رکھ دیا جائے۔ جو میں نے پہلے آپ لوگوں کو بولا تھا کہ ایک کپڑا ایکسٹرا ہونا چاہیے، 2 کپڑے ہونے چاہیے، وہ کپڑا اس کے اوپر، جیسے یہ میت ہے مثال کے طور پر، آپ لوگوں کو پریکٹیکل یہاں پہ جگہ نہیں ہے کہ کسی کو سلا کر کے بتاتا کہ کس طریقے سے یہ اس کے کپڑے کاٹ دو، نہیں بڑا ہو جائے گا۔ یہ کپڑا ہے مثال کے طور، اس کا کاٹ دیا آپ نے پورا۔ کپڑا کاٹنے سے پہلے اس کی شرمگاہ کی جگہ پر اور اس کے ناف کے اوپر کے حصے پر اس طریقے سے ایک کپڑا رکھ دیں آپ، ٹھیک ہے؟ پھر نیچے سے دائیں سے بائیں سے جو اس کی بنڈی ہے، اندر کی جو چیزیں ہیں وہ کاٹ کر کے دھیرے سے اسے نکال دیں، اور شرمگاہ دکھنے نہیں چاہیے۔ اس بیچ میں اس کی جو پارٹس ہیں، پرسنل پارٹس ہیں اندر کے، وہ دکھنے نہیں چاہیے۔ شرمگاہ اس کی دکھنی نہیں چاہیے، پردہ پوشی ہونی چاہیے۔ اور ہاں، آپ لوگوں کو غسل ایسی جگہ دینا ہے جہاں پر لوگ اس کو دیکھ نہ پاتے ہوں، جہاں پر لوگ اس کو دیکھ نہ، یہ نہیں کہ سب کے سامنے پورا گھر والا دیکھ رہے ہیں اس کو غسل دیا جا رہا ہے، اس کو کفن دیا جا رہا ہے، نہیں، خاص کمرے کے اندر یہ کاریہ کرم ہونا چاہیے، خاص کمرے کے اندر۔ یہ بھی اسلام نے اس بات کی طرف ہم لوگوں کی رہنمائی دلائی ہے۔ تو یہ اس کی شرمگاہ کے اوپر اس طریقے سے کپڑا رکھ کر کے چاروں طرف سے اس کے کپڑے کاٹ کر کے اتار دیے جائیں، اور اتارنے کے بعد اس کے جو مفاصل ہیں، مفاصل کا مطلب جوائنٹس جو ہوتے ہیں، ان کو تھوڑا نرم کر دیا جائے، ڈھیلا کر دیا جائے۔ شاید یہ بات آپ لوگوں کو معلوم ہوگی کہ اس کے جوائنٹس وغیرہ کو کیا کر دیا جائے، خاص طور سے یہ، تاکہ جب اس کو غسل دیں گے، غسل کے طریقے میں اس وقت آسانی ہو۔ اس کے کپڑے اتارنے کے بعد میں اس کو سب کام جو ریڈی کیا گیا ہے، وہ آدمی یہ دستانے پہن لے اپنے ہاتھوں کے اندر۔ کیا پہن لے؟ دستانے وہ پہن لے اپنے ہاتھوں کے اندر۔ دستانے پہننے کے بعد میں ایک آدمی صفائی کرے اور ایک آدمی پانی ڈالنے والا ہو، ایک آدمی صفائی والا ہو اور ایک آدمی پانی ڈالنے والا ہو۔ اگر ہمارے پاس شاور ہے، سمجھتے ہیں آپ لوگ، پائپ کے ذریعے سے جو پانی لیا جاتا ہے وہ ہے تو اور اچھی بات ہے، اگر وہ ہے تو اور اچھی بات ہے۔ تو یہ سب چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جب میت کو لٹا دیا جاتا ہے اس طریقے سے، لٹانے کے بعد آپ اس کو اس طرح سے تھوڑا سا ایسے اٹھائیں، ہے نا، ایسے اٹھانے کے بعد میں اس کے پیٹ میں یہاں ایسے تھوڑا دھکا ماریں، اس طریقے سے زور سے، تھوڑا زیادہ زور سے بھی نہیں، تھوڑا لوگ جانتے ہیں تھوڑا سا زور سے دیں، تاکہ اس کے پیٹ کے اندر جو فضلہ باقی رہ گیا ہے، فضلے سے مراد جو لیٹرنگ پیشاب وغیرہ جو نکلتا ہے، وہ اگر اس کے پیٹ میں رہ گیا ہے تو وہ نکل جائے، صاف ہو جائے، تاکہ نہلانے کے بعد میں یہ سب چیزیں نہ نکلیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ نہلانے کے بعد یہ سب چیزیں نہ نکلیں، پھر بعد میں اور زیادہ پریشانی ہو جائے گی۔ آپ میت کو نہلا دیے، کفن دے دیے، اب لے جا رہے ہیں، اب ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ چیز باقی رہ گئی ہو، وہ اب نکل رہی ہو، تو پھر کیا ہے، بدبو ہی بدبو ہو جائے گی، لوگوں کو اس سے نفرت ہو جائے گی، یار کتنی بدبو آ رہی ہے، کیسا آدمی تھا، اب الگ الگ بدگمانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو یہ طریقہ ہے کہ انسان بالکل جب اس دنیا سے جائے تو اچھی طریقے سے اس کو ہم لوگ نہلا کر کے بھیجیں، اس کو یہاں سے دبائیں، دبانے کے بعد اس کا اگر فضلہ نکل جاتا ہے تو اس فضلے کو جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس شوور سے دھو دیں، یا اس طرف سے پانی ڈالیں، اس طرف سے کیا کریں، اس کے ناف کی طرف سے پانی ڈالیں، یا اس کپڑے کے نیچے سے ادھر سے اس کے پاؤں کو تھوڑا سا ایسا کر کے ہاتھ مگے کے اندر پانی لے کر کے ادھر سے ایسے ڈالیں، بار بار ڈالیں اس کے سے، تاکہ وہ جو گندگی ہے وہ اس کی کیا ہو جائے، باہر ہو جائے، اس کی گندگی کیا ہو جائے،
باہر ہو جائے۔ اللہ کے بندو، اس کے بعد جب گندگی باہر ہو جائے تو اس کو گندگی صاف وغیرہ کر کے اس کو وضو کروایا جائے، یا اس سے پہلے وہاں اس کو وضو کروایا جائے۔ وضو کروائیں گے، ایک آدمی پانی ڈالے گا اور ایک آدمی اسے اس کا ہاتھ کو دھو دے گا، ٹھیک ہے؟ ہاتھ کو دھونے کے بعد اس کے منہ کے اندر کیا کرے گا؟ اب منہ میں پانی ڈالے گا؟ نہیں، کلی اس کو ایسے نہیں کرانی ہے۔ کلی اس کو کیسے کرائیں گے ہم لوگ؟ ہاتھ میں تھوڑا سا پانی لے کر کے اس کو روئی سے لے کے، وہ جو آپ پہنے ہوئے ہو نا وہ بھی کافی ہے، یا ہاتھ میں تھوڑا سا جو پانی آ گیا اس سے بھی آپ ایسے ایسے دھو سکتے ہیں، اور تھوڑا سا تر ہو پانی بس ناک میں ایسے ایسے اس کے کر سکتے ہیں۔ یہ اس کا ناک اور کیا نام منہ، اس کو اس طریقے سے دھویا جائے گا۔ پانی اس کے اندر نہیں ڈالا جائے گا، اس کے منہ میں یا ناک میں پانی نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ تھوڑا سا انہوں نے روئی کا ہے، میں نے کہا وہ جو دستانہ پہن کے رکھا ہے نا اس سے بھی یہ کافی ہو جائے گا۔ اگر روئی سے بھی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تر کیا جائے بس، چاہے آپ روئی سے تر کریں یا اپنے ہاتھوں سے تر کریں، یا جو آپ نے وہ جو پہن کے رکھا ہے کوماما، جس کو عربی میں کوماما بولتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ اس کے منہ کو اور اسی طریقے سے اس کے دانتوں کو اس طریقے سے پھیر دیں اور ناکوں کے اندر تھوڑا سا پھیر دیں۔ پھر اس کا چہرہ دھلا دیں، اس کا چہرہ اچھی طریقے سے دھلا دیں، جس طریقے سے ہم لوگ وضو کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم لوگ وضو کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں اس کا ہاتھ دھلا دیا جائے، اور جو وضو کرواتے ہیں وہ وضو اس کو کروا دیا جائے۔ اس کے بعد اس کے چہرے وغیرہ پر یا اس کے سر وغیرہ پر پانی وغیرہ اچھی طریقے سے ڈال کر کے اس کے اس حصے کو دھویا جائے۔ یہ والا حصہ جو ہے رائٹ والا حصہ ہے، یہاں سے دھویا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ میت لیٹا ہوا ہے تو اس طرف سے اس کو شروع کیا جائے دھونا، یہاں سے جب وہ پورا دھل جائے گا تو پھر اس کو ایسے الٹا کر دیا جائے، جیسے میت ایسے لیٹا ہوا ہے اس کو اس طریقے سے کھڑا کر دیا جائے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ اس کو ایسے کھڑا کر دیا جائے۔ کھڑا کرنے کے بعد میں کمر والا جو حصہ ہے اس کا، ادھر والا حصہ، پورا حصہ پاؤں سے لے کر کے سر تک کا پورا حصہ اس کا دھو دیا جائے، پورا حصہ دھو دیا جائے۔ اسی طریقے سے جو یہ والا حصہ ادھر والا حصہ ہے، یہاں سے لے کر کے پورا پاؤں تک دھویا جائے، اور پھر اس کو ایسے کھڑا کر کے اس طریقے سے اس طرف سے اس کو دھو دیا جائے، اس طرف سے اس کو دھو دیا جائے۔ 3 بار اس کو دھلایا جائے۔ اگر 3 بار میں بھی صفائی جو لوگ صاف اس کو کرتے ہیں، نہلاتے ہیں، دیکھیں کہ ابھی بھی باقی ہے کچھ تو 5 بھی مرتبہ کر سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی اس کو نہلا سکتے ہیں۔ 3، 5، 7 مرتبہ تک اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ نہلا سکتے ہیں۔ نہلانے کے بعد جب اس کو نہلا دیا جائے گا، اس کے بعد اس کو جو دوسرا ٹاول ہم نے لیا تھا اس سے اس کے جسم کو کیا کر دیا جائے؟ اچھی طریقے سے پونچھ دیا جائے، اچھی طریقے سے اس کو پونچھ دیا جائے۔ پھر 3 کفن لیے جائیں، پونچھنے کے بعد اس کو دوسری جگہ لا کر کے بٹھا دیا جائے تاکہ کیا نام اس کو کفن دیا جائے۔ تو یہ 3 کفن ہے مثال کے طور پر۔ یہ کیا ہے؟ یہ 3 کفن ہے، جیسے یہ 3 کفن ہے، یہ 3 کفن ہے۔ اب یہ کفن اس طریقے سے اس کو کفن کے نیچے اس طریقے سے بٹھا دیا جائے، مردے کو ایسے۔ سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آیا نا؟ اس طریقے سے اس کو، پھر دوسرا کفن بھی اسی طریقے سے، پھر تیسرا بھی اسی طریقے سے، ایسے لپیٹ دو آپ اس کو، ایسے اس طریقے سے لپیٹ دو۔ ایک کفن ہو گیا، اب دوسرا کفن ہو گیا، دیکھو یہ والا، یہ دوسرا کفن بھی ایسے ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یہ دوسرا کفن ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب یہ تیسرا کفن ہو گیا، یہ تیسرا کفن ہو گیا۔ ہم نے اس کو چہرہ جو ہے وہ اس کا کھلا ہوا رکھا جائے۔ اگر اس سے پہلے میں بھول گیا ایک چیز بتانا آپ لوگوں کو، سجدے کی جو جگہیں ہیں، سجدے کی جو جگہیں ہیں وہاں پر خوشبو لگا دی جائے، یہ مستحب ہے۔ سجدے کی جو جگہیں ہیں، اب دیکھو جو لوگ سجدہ کرتے ہیں، جو لوگ سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں جو لوگ،
وہ اپنے آخری سفر میں کس طریقے سے جا رہے ہیں کہ ان کے سجدوں کی جگہوں پر کیا لگائی جا رہی ہے؟ خوشبو لگائی جا رہی ہے. سجدے کی جگہوں پر ان کے خوشبو لگائی جا رہی ہے. اللہ کے بندو، یہ ہمیں کس چیز کا درس ملتا ہے؟ اس چیز سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس چیز سے کہ انسان کے لیے نماز کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. قبل اس کے کہ ہماری جنازے کی نماز پڑھی جائے، اس سے پہلے کہ ہماری جنازے کی نماز پڑھی جائے، ہم لوگوں کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے. ہم لوگوں نے مسجدوں کو آباد کیا لیکن فجر میں نہیں آتے ہیں. ہم لوگوں نے مسجدوں کو آباد کیا لیکن ہم فجر میں نہیں آتے ہیں. ہم لوگوں نے عالی شان مسجدیں بنائی لیکن ہم لوگ فجر میں نہیں آتے ہیں. فجر میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ 2 لوگ، 3 لوگ، 4 لوگ، 5 لوگ، آدھی صف، 7 لوگ، 8 لوگ، بس اس سے زیادہ لوگ نہیں آتے ہیں. اللہ کے بندو، کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ فجر کی نماز کی کتنی اہمیت ہے؟ فجر کی نماز کی کتنی اہمیت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز جو تھی وہ فجر کی نماز تھی. جب آپ اس دنیا سے گئے، اپنی آخری نماز فجر کی نماز پڑھ کر کے گئے. آپ کو معلوم ہے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا وہ ظہر سے پہلے کا وقت تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب گئے تو آخری نماز فجر کی نماز تھی. اسی طریقے سے مدینہ میں آپ کی آخری نماز فجر کی نماز تھی. مکہ میں آپ کی آخری نماز فجر کی نماز تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، حجۃ الوداع کے وقت جب آپ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آ رہے تھے، وہ آپ کا آخری حج تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے مکہ سے نکلے تھے مدینہ کی طرف. بدر والوں کی آخری نماز فجر کی نماز تھی. احد والوں کی آخری نماز فجر کی نماز تھی. من صلی رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا سے بہتر ہے. دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب سے بہتر ہے. کیا ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں دنیا میں؟ ان سب سے بہتر فجر کی 2 نمازیں ہیں. من صلی البردین دخل الجنہ. جس نے 2 ٹھنڈی نمازوں کو پڑھ لیا وہ جنت میں چلا گیا. ٹھنڈی نمازوں سے مراد فجر اور عصر کی نماز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری سب سے افضل نماز جمعہ کے دن فجر کی نماز ہے. سب سے افضل نماز ہفتے کی کون سی نماز ہے؟ جمعہ کے دن فجر کی نماز ہے. اور سب سے دنیا کی سب سے بہترین سنتیں فجر کی 2 سنتیں ہیں، جس میں قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھا جاتا ہے. اللہ کے بندو، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ. آج انسان مرا ہے نا، اس کو ضرورت ہے نور کی، روشنی کی. قبر میں کس میں؟ قبر میں روشنی کی ضرورت ہے اس کو. آخرت میں روشنی کی ضرورت ہے اس کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم بشارت دے دو. بشر المشائین، تم بشارت دے دو، لوگوں کو خوشخبریاں سنا دو. کن لوگوں کو؟ جو لوگ فجر میں آتے ہیں اندھیرے میں. کس میں آتے ہیں؟ اندھیرے میں آتے ہیں. بالنور التام یوم القیامہ. کس چیز کی بشارت دے دو؟ قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دے دو. یوم تری المؤمنین والمؤمنات. جس دن، آج کے دن، ہر مومن اور مومن عورت اور مومن مرد کو آپ دیکھو گے، یمشی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. ان کا نور ادھر ان کا نور ہے، ادھر ان کا نور ہے، دائیں ان کی طرف نور ہے، بائیں ان کی طرف روشنی ہے. جس دن انسان کو روشنی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، یہ فجر میں اس کا اندھیرے میں آنا اس دن کے لیے روشنی کا اس کے لیے بندوبست کر دے گا. کتنی بڑی بات ہے اللہ کے بندو. اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، کتنی نعمتیں کرنے والا ہے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے؟ رات کی پیاری نیند کو چھوڑ کر کے اس ٹھنڈی کے موسم میں اس کو اتار کر کے، لحاف کو اتار کر کے بندہ اللہ کے لیے آتا ہے. اور کس لیے آتا ہے؟ تاکہ وہ اس اجر کو حاصل کر سکے جو مرنے کے بعد اس کے لیے کام آئے گا. تو اسلام نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس کے سجدے کی جگہوں کے اوپر کیا لگا دیا جائے؟
خوشبو لگا دیا جائے، اس کی سجدے کی جگہوں پر خوشبو لگا دیا جائے، اور پھر اس کو اس طریقے سے لپیٹ دیا جائے، 3 لفافوں کے اندر، 3 سفید کپڑوں کے اندر اس کو لپیٹ دیا جائے۔ لپیٹنے کے بعد میں 3 جو ڈوریاں ہوتی ہیں کپڑوں کی، ایک پیروں کی طرف سے باندھ دیا جائے اور ایک بیچ سے ایسے باندھ دیا جائے، اور ایک چہرے کی طرف سے سر میں پورا لے کر کے اس کو باندھ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ اس طریقے سے میت کا غسل اور یہ اس طریقے سے میت کا کفن کا طریقہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ خیر کے ساتھ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حق پرست بنائے، حق والا بنائے، اور جو کچھ ہم نے یہاں سیکھا ہے اس کے اوپر عمل کرنے والا بنائے۔ میں آپ سے ایک چیز پوچھتا ہوں، آپ نے کبھی غسل دیتے ہیں آپ لوگ؟ کیا آپ اچھے لوگوں کو بھی غسل دیتے ہیں، برے لوگوں کو بھی غسل دیتے ہیں؟ کیا دونوں میں آپ نے کبھی کچھ فرق محسوس کیا؟ ہاں اور اگر آدمی برا ہو تو یہ تجربہ ہے۔ میں اسی لیے آپ لوگوں سے مثال اور ایگزامپل کے طور پہ ان سے پوچھا ہوں کہ اللہ کے بندو، دنیا میں اسی آدمی کے لیے خوشبوئیں آتی ہیں جو اللہ کے لیے تکلیفیں برداشت کرتا ہے، جو اللہ کے لیے نمازیں پڑھتا ہے، جو اللہ کے لیے اللہ کے دین پر چلتا ہے، جو سنت کے مطابق عمل کرتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، جو اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی آخری سفر میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کے آخری سفر میں اس کا ساتھ دیتا ہے، اور یہ دنیا میں لوگوں نے تجربہ کر کے بتلایا ہے۔ فلاں آدمی صوم و صلات کا پابند، زکوٰۃ و صدقات کا پابند، نماز روزے کا پابند، نفل بھی نہیں چھوڑتا ہے، فرض بھی نہیں چھوڑتا ہے، آنکھوں کو نیچی رکھتا ہے، 3 دن کے روزے رکھتا ہے، یا مہینے کے 3 دن کے روزے رکھتا ہے، ہفتے میں روزے رکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے دن رات۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو کبھی بھی ضائع اور برباد نہیں کرتا۔ اس کے خلاف جو روز گانے سنتا ہے، جو لوگ حرام خوری کرتا ہے، جو رنڈی بازیاں کرتا ہے، جو سود کھاتا ہے، جو غلط کام کرتا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کے ساتھ غلط ویوہار کرتا ہے، یہ کل اصلاح معاشرہ کے اوپر آپ لوگوں نے سنا تھا، لیکن میں ایک تجربہ بتلا رہا ہوں آپ لوگوں کو، ان کے منہ سے سن لو آپ لوگ کہ اس کے اندر سے یا تو بدبو آتی ہے، اس کے اندر سے کیا آتی ہے؟ بدبو آتی ہے، خاص طور سے ان لوگوں سے جو یہ پیتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، جو گٹکا کھاتے ہیں، جو سگریٹ پیتے ہیں، ان لوگوں کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ کبھی کبھی حالات اتنے خطرناک ہو جاتے ہیں، جو غسل دینے والے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کس کمرے میں آ گئے ہیں، وہ سمجھتے کیا ہیں کہ ہم کس کمرے میں آ گئے ہیں، ہمیں یہاں سے جلدی بھاگنا چاہیے، ہمیں یہاں سے چھوڑ کر کے جانا چاہیے۔ یہ ان لوگوں کے تجربات ہیں جو لوگ میتوں کو غسل دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں دونوں راستہ دکھایا ہے، ایک سیدھا راستہ اور ایک الٹا راستہ، غلط راستہ۔ جو سیدھے راستے پہ چلے گا اس کا خاتمہ انشاءاللہ اچھا ہوگا، اور جو برے راستے پر چلے گا اس کا خاتمہ کیا ہوگا؟ برا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے بندو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ آخری سفر، جس کے بعد میں انسان کبھی اس دنیا کو نہیں دیکھے گا، اور جس کے بعد میں اس دنیا کو چھوڑ کر کے ہمیشہ کی زندگی کے لیے چلا جائے گا، جو یا تو نعمت کی زندگی ہوگی، ناز کی زندگی ہوگی، یا پھر عذاب کی زندگی ہوگی، سانپ اور بچھوؤں کی زندگی ہوگی، قبر کی زندگی ہوگی، یا آگ کی زندگی ہوگی، وہ انسان کو فیصلہ کرنا ہے۔ وہ کیا کرنا ہے؟ انسان کو فیصلہ کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حق بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے ہمارا ابھی 2 اور کام باقی رہ گئے ہیں، 2 مسئلے اور باقی رہ گئے ہیں، وضو اور اسی طریقے سے تیمم کے مسائل۔ وضو کس طریقے سے شروع کیا جائے؟ پہلے تو نیت کی جائے، میں جلدی کروں گا کیونکہ میرے خیال سے ٹائم ہونے والا ہے۔ وضو کس طریقے سے شروع کیا جائے؟ نیت کی جائے پہلے وضو کی، ہر چیز کے لیے نیت ہے، سمجھ لینا ان سب چیزوں میں۔ نیت یہ کرے کہ میں وضو کر رہا ہوں، نماز پڑھوں گا، اگر ایسے ہاتھ منہ دھونے کے لیے، پاؤں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے تو وہ وضو شمار نہیں ہوگا، گرچہ آپ نے اس کو شریعت کے مطابق ہی کیا وہ پورا، وہ کیا ہوگا؟ وضو نہیں ہوگا۔ وضو کے شروع میں نیت کی جائے، بسم اللہ ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला वुदुअ लिमन लम यज़कुर इस्मल्लाहि अलैहि, उस आदमी का वुदू नहीं होता है जो आदमी अल्लाह का नाम नहीं लेता, यानी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता है। तो क्या बिस्मिल्लाह पढ़ना वाजिब है? क्या बिस्मिल्लाह पढ़ना वाजिब है? अगर याद है तो वाजिब है, याद है अगर इंसान को तो वाजिब है। अगर याद नहीं आया उसको और उसने वज़ू बना लिया तो उसका वज़ू इंशाअल्लाह काफ़ी हो जाएगा। लेकिन याद आने पर बिस्मिल्लाह ना पड़ेगा तो फिर उसका ला वुदुअ लिमन लम यज़कुर इस्मल्लाहि अलैहि, नियत हो गई। इसी तरीके से बिस्मिल्लाह हो गया। अब इसके अंदर क्या है कि तरतीब होना ज़रूरी है, जो अल्लाह ताला ने हमें बताई है उस तरीके से वज़ू बनाना ज़रूरी है, जो तरीका हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। ये नहीं कि पहले आप पाँव धो लें, फिर हाथ धो लें, फिर चेहरा धो लें, फिर मसा कर लें, इस तरीके से चलने वाला काम नहीं है। तरतीब ज़रूरी है, बिल्कुल सीरियल जो इसमें होता है वो ज़रूरी है, तरतीब इसके अंदर ज़रूरी है। इसी तरीके से आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने मिसाल के तौर पर एक हाथ धो लिया, अब आप किसी से बातें करने लग गए और फिर ये हाथ सूख गया और फिर आप दूसरा हाथ धो लिए, ये काम चलने वाला नहीं है। इसको अरबी में मवालात बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मवालात। एक साथ आपको वज़ू बनाना है, कोई चीज़ सूखनी नहीं चाहिए वज़ू के दौरान में। बहुत से लोगों को ऐसी चीज़ें मालूम नहीं है, बहुत से लोगों को ये सब चीज़ें मालूम नहीं है। मिसाल दूँ इसकी मैं आपको, इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे आप वज़ू बना रहे हो, आपने इतना धोया, उसके बाद पानी ख़त्म हो गया, उसके बाद क्या हो गया? पानी ख़त्म हो गया। अब क्या करेंगे आप? जब तक पानी का इंतज़ाम किया गया, पानी आया, आपका ये भी हिस्सा क्या हो गया? सूख गया। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा? नए सिरे से वज़ू बनाना पड़ेगा। इस चीज़ को समझना आप लोग। तो इंसान इस चीज़ का ध्यान रखे और इसी तरीके से जब वज़ू शुरू करे, नियत करे, बिस्मिल्लाह पढ़े, तरतीब का ध्यान रखे, कोई हिस्सा सूखने ना पाए, इंसान का कोई हिस्सा सूखने ना पाए। सूखने से मुराद क्या है? सूखने से मुराद ये है कि कभी कभी इंसान के कुछ हिस्से सूखे रह जाते हैं। मिसाल के तौर पर ख़ास तौर से एडी है, एडी का जो हिस्सा है सूखा रह जाता है, नहीं धो पाता है वो सही से। कभी कभी हाथ में यहाँ का हिस्सा क्या रह जाता है? सूखा रह जाता है। बहुत बार देखा गया है कि ये हिस्सा क्या रह गया? सूखा रह गया है। तो ये चीज़ सूखा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब वज़ू कैसे शुरू करे आदमी? वज़ू ऐसे शुरू करे बिस्मिल्लाह पढ़ के, हथेलियों को यहाँ तक धो ले। वो कहाँ तक? 3 बार भी धो सकता है, 1 बार भी धो सकता है, 2 बार भी धो सकता है। समझ में आ गया मामला? समझ में आ गया आप लोगों को मामला? 3 बार भी अल्लाह के नबी से साबित है, 2 बार भी अल्लाह के नबी से साबित है और 1 बार भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। सब आवा, सिर्फ हथेली की बात नहीं है। पूरा वज़ू आदमी 1 बार भी कर सकता है, 2 बार भी कर सकता है और 3 बार भी अपने आधा को धो सकता है। या कभी इसको 1 बार धो लिया, चेहरे को 2 बार धो लिया, हाथ को 3 बार धो लिया, ऐसा भी क्या है? कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? लेकिन अफदल क्या है? अफदल ये है कि 3-3 बार धोए जाएं। मैं एक चीज़ ये बताऊंगा जो काफ़ी हो जाता है और एक चीज़ वो जो अफदल है। समझना इस मसले को। आप जा करके किसी को ये मत बता देना कि उन्होंने तो कहा था 1 बार में हो जाता है। समझ